أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو مما اس شے کے بارے میں نزلنا علی عبدنا جو ہم نے نازل کی علی عبدنا اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ تو لے آؤ ایک صورت من مثلی اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو پس ڈرو اس آگ سے الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع چل رہا تھا۔ اس تیسرے رکوع کے اندر جو بنیادی طور پر 3 عبادات ہیں ان کا ذکر ہے۔ ایک ہے توحید، دوسری رسالت اور تیسری ہے قیامت۔ تو اس رکوع کے اندر تینوں کا ذکر ہے۔ اس رکوع کے شروع میں توحید کا ذکر تھا، اعبدوا ربکم۔ اس آیت مبارکہ میں رسالت کا ذکر ہے، اور رسالت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی صداقت کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم شک میں ہو مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یعنی قرآن پاک۔ اب یہاں پر ایک تو جو صفت ذکر کی اعلیٰ عبدنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لائے عبد، قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہوں پہ، احادیث کے اندر بھی کئی جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کو ذکر کیا گیا۔ جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ عبد، عبدیت، عبادت ان کا مادہ ایک ہی ہے۔ عبدیت کا معنی ہوتا ہے بندگی، بلکہ ایک وہ بندگی ہے کہ جو ہم اور آپ بندگی کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، جس قدر عبادت ہو سکے اسے بندگی کہتے ہیں۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کی بندگی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی بندگی کیسے حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے دونوں دشمنوں کو مغلوب کر لے۔ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان، دونوں کو مغلوب کر لے۔ نفس کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسانوں کے اندر نفس ہے یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر نا ایک نفس ایک چیز ہے، اور وہ جو نفس ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو سب سے برا نفس ہے اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ جیسے 13ویں سپارے کے شروع میں آتا ہے نا ان النفس لامارۃ بالسوء کہ نفس جو ہے نا وہ انسان کو گناہوں پر ہی ابھارتا ہے۔ اور دیکھیے کہ رمضان کے اندر شیطانوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کے اندر لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ وہ ایک دشمن بند ہوا نا، دوسرا دشمن جو انسان کے اندر ہے وہ تو نفس تو موجود ہے، وہ نفس انسان سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ گناہوں کی کمی ہو جاتی ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، وہ کس وجہ سے کہ ایک دشمن بند ہے، دوسرا موجود ہے، تو اس کی وجہ سے ایک دشمن کی کمی کی وجہ سے نیکیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر ایک نفس ہے نا، نفس جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ دوسرا نفس ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔
یہ بھی اچھا نفس شمار کیا گیا ہے۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو ٹوکتا ہے، جب انسان گناہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے نا، قدم بڑھاتا ہے، تو یہ جو نا یہ اس کو کھٹکا دیتا ہے کہ تو گناہ کرنے لگا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے الاسم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ کیا ہے کہ وہ تیرے دل کو کھٹکا دے گا کہ تو گناہ کرنے لگا ہے۔ تو یہ کام کون کروا رہا ہوتا ہے؟ یہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اچھا نفس ہے کہ یہ انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، پھر اسے الیاذ باللہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو گناہ ہو جاتے ہیں، پھر انسان توبہ کر لے، تو یہ بھی انسان کا ایک نفس ہے کہ جو اس کو گناہ پر ٹوکتا ہے، یہ بھی اچھا نفس ہے۔ اور اس سے بھی اونچا نفس ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کا ذکر آیا نا کہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ خیر کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، وہ ہمیشہ بھلائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو جب انسان کا نفس مطمئنہ حاصل کر لے، نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے، اگرچہ اس کے لیے بندے کو بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اور بزرگوں کی صحبت میں کثرت سے آنا جانا پڑتا ہے، بڑی عبادت کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ نفس انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا ایسے ہی جیسے آگ میں چھلانگ لگانا۔ تو یہ نفس مطمئنہ جب حاصل ہوتا ہے تو کامل درجے کی بندگی انسان کے اندر آ جاتی ہے، وہ کامل درجے کا عبد بن جاتا ہے۔ اب انبیاء کرام کا نفس جو ہوتا ہے وہ چونکہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، تو انبیاء کی ایک صفت کیا ذکر کی جاتی ہے؟ عبد، کہ گویا کہ وہ کامل درجے کے بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عبد ہے یہ بہت اونچی صفت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا، ہمارے اندر حیوانیت کا غلبہ ہے، عبدیت کا غلبہ کم ہے، حیوانیت کا، انسان حیوان ناطق ہے، یہ حیوانی کام کرتا ہے، شہوت ہے اور کئی ہے، تو یہ گناہوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، حیوانیت کا غلبہ ہے۔ تو جب حیوانیت کا غلبہ مغلوب ہو جاتا ہے، گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو وہ اعلیٰ درجے کا عبد بن جاتا ہے۔ تو یہ جو عبد ہے نا، یہ بہت اونچی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ تو اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ خود بنا کے لاتے ہیں، قرآن خود گڑھ کے لے آتے ہیں، تو لہذا فأتوا بصورۃ من مثلہ، تو چیلنج دے دیا کہ اگر خود کرتے ہیں تو تم بھی کر لو، چونکہ سارے مشرکین مکہ گواہ تھے کہ آپ علیہ السلام تو ہمیشہ مکہ میں رہے، تجارت کے لیے ایک دو تین سفر کیے، وہ تو سب کے ساتھ ہی جیسے قافلہ جاتا تھا آپ بھی جاتے تھے، ساری زندگی تو مکہ میں رہے، دیار بنی بکر میں رہے 40 سال تک۔ تو جب جو ہے نا تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے، اور لقب بھی کیا تھا امی، کہ دنیا میں کوئی استاد بھی نہیں ہے، تو اگر تم کہتے ہو وہ خود بنا کے لے آتے ہیں تو تم بھی یہ کام کر لو، اس جیسے تم بھی صورت لے آؤ۔ اب یہ جو چیلنج ہے نا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، دعوت کا ایک طریقہ ہے، چیلنج دے دینا۔ جیسے دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج دے دیا نمرود کو کہ اللہ کی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ ہے، رب ہے، تو ایک بندے کو جو ہے نا وہ کیا دلیل دی؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جاہل سا تھا، بالکل سطحی قسم کا بھی علم نہیں تھا اس کے اندر، وہ ایک بندے کو سزائے موت کی سزا ہونی تھی، اس کو آزاد کر دیا، ایک راہ گزر کو پکڑ کے پھانسی چڑھا دیا، اس نے کہا لو۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ تو بالکل ہی نکما ہے، عقل سے پیدل ہے، تو پھر جو ہے نا وہ دلیل اور لے کر آئے، کیا فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو ہے نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ نامراد ہو گیا، مبہوت ہو گیا، جواب نہیں بن سکا اس سے، تو چیلنج دے کے اس کو سمجھا دیا کہ حق کیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو چیلنج دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اگر تم جو میں کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو کہ صحیح نہیں ہے تو آ جاؤ، پھر تم بھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ ٹھیک ہے تم بھی اپنے بال بچے لے آؤ، میں بھی اپنے بال بچے لے آتا ہوں، مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ تو یہ جو چیلنج ہوتا ہے یہ بھی حق بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے چیلنج دے کے سمجھایا۔ یہ چیلنج ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر عام فہم، ایک دیہاتی بندہ نا بدو ہے، اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ چیلنج سے سمجھ آئے گا حق کیا ہے۔
یہ ایسی چیز ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے کے سمجھایا، کیونکہ وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کے بارے میں پہلے بھی آیا هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ سارے ان پڑھ قسم کے لوگ تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کیا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دلیل دی وہ بھی عام فہم سی دی کہ چیلنج دیا۔ آج بھی دیکھ لیں کہ وہ بندہ پڑھے لکھے سے تعلق نہیں ہے چیلنج کا، چیلنج تب دیکھیں نہیں یار آج چیلنج ہونا ہے، لو جی آج مقابلہ ہونا ہے، تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لو جی آج چیلنج ہے، آج دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے کے سمجھایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور 3 طرح کا چیلنج دیا۔ پہلے چیلنج دیا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن جیسے تم بھی لے آؤ۔ اچھا وہ نہیں لا سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کر دیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، چلو ایسا کرو قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بِسُورَةٍ کے نیچے تنوین 2 زیر، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ چھوٹی سی صورت، قرآن پاک جو چھوٹی سے چھوٹی صورتیں ہیں اس جیسی تم بھی کوئی صورت لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اکیلے نہیں، سارے جو تمہارے مددگار ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو۔ پہلے تو کہا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، گویا کہ انسانوں کو بھی جنات کو سب کو اکٹھا کر لو، تو اپنے مددگاروں کو بلا لو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، اور فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، 1500 سال ہو گئے، آج بھی چیلنج موجود ہے۔ آج تک قرآن کی مثل، قرآن کی چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لا ہی نہیں سکا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ تو پھر جب نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔